جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں UCB کی جانب سے اس سیریز میں آؤ ایمان کو تازہ کریں. اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس سیریز کے اندر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایسے صحابی ہے جو انصار میں سے تھے اور جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا جو ہے شرف حاصل ہوا. وہ حضرت ابو ایوب انصاری. حضرت ابو ایوب انصاری جن کا نام خالد بن زید تھا، اصل نام، کنیت ابو ایوب انصاری تھی. تو ان کی جو کنیت ابو ایوب تھی وہ اتنی مشہور ہوئی کہ لوگوں نے جو ہے ان کو اصلی نام سے بلانا چھوڑ دیا اور ابو ایوب ہی ان کو کہا کرتے تھے اور وہ آخر تک ابو ایوب ہی کہلائے. اس کے بعد ان کا قبیلہ جو تھا وہ بنو نجار تھا. بنو نجار سے ان کا تعلق تھا. بنو نجار جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں آتے ہیں. کچھ اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا تھے ہاشم، انہوں نے یثرب کے اس قبیلے بنو نجار کی ایک خاتون جن کا نام مورخین نے سلمہ لکھا ہے، ان سے نکاح کیا تھا اور ان سے جو اولاد پیدا ہوئی تھی وہ عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے. تو اس طریقے سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے رشتے میں آتے ہیں. اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یثرب جو مدینہ مطلب جو پہلے یثرب کہلاتا تھا، وہاں کے جو کچھ لوگ تھے جنہوں نے مطلب ایمان قبول کیا تھا اور پہلی بیعت عقبہ ہوئی تھی. تقریباً 12 لوگ تھے جو مدینہ کے پہلی بیعت عقبہ میں. تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ آپ جائیں اپنے قبیلے میں جا کر جو ہے تو اسلام کی دعوت دیں اور اسلام کی تبلیغ کریں. اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنا سفیر یہاں سے مصعب بن عمیر کو بھی بھیجا تھا. تو انہوں نے بھی وہاں پر مدینہ میں جا کر جو ہے کافی محنت کی اور اسلام کی اور دین کی خاطر انہوں نے محنت کی اور دعوت و تبلیغ کی. اس کے بعد جو لوگ ہیں نا، جو وہاں کے یثرب کے لوگ تھے، وہ مسلمان ہونا شروع ہو گئے. اس میں سے یہ تھے حضرت ابو ایوب انصاری، جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یثرب کے اور مطلب مدینہ کے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا ان کے اولین لوگوں میں سے یہ تھے. اور جو دوسری بیعت عقبہ ہوئی تھی اس کے اندر بھی حضرت ابو ایوب انصاری شامل تھے. اس وقت میں ہوا یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیت رہے تھے مکہ میں، تو سب جانتے تھے. اصل میں جو لوگ یہاں پر مسلمان ہوئے تھے ان کو بھی خبر تھی کہ مکہ کے لوگوں نے جو ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور وہاں کے مسلمانوں کو ستانا شروع کر دیا ہے اور بہت ان کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں. تو ان لوگوں نے جو ہے طے کیا کہ ہم لوگ اب اس بار جب جائیں گے تو آپ سب سے ملاقات کر کے ان کو یہ دعوت دیں گے کہ وہ جو ہے وہاں سے ہجرت کر مدینہ آ جائے، مدینہ میں آ کر رہیں. جو 70 لوگ، جو تقریباً غالباً 70 لوگ یا اس سے کچھ زیادہ لوگ تھے، انہوں نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، بیعت کی اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ مدینہ ہجرت کر کے آ جائیں اور ہم آپ کا مطلب ہر طریقے سے خیال رکھیں گے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے جان و مال سے، ہر طریقے سے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حکم ہوا کہ وہ مدینہ کی ہجرت کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے ہجرت کی اور مکہ سے ہجرت کی اور مدینہ جاتے جاتے مطلب پہلے کچھ دن وہ پڑا قباء میں رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جہاں آج مسجد قباء ہے وہاں پہ کچھ دن رہنے کے بعد میں آپ یثرب کی طرف بڑھے اور اپنی اونٹنی پر سوار تھے جس کا نام قصوہ تھا. وہاں پر مطلب یثرب کے جب لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ہجرت کر کے آنے والے ہیں تو وہ مطلب انہوں نے اتنا پرطباق استقبال کیا اور ہر کوئی خوشی کے ساتھ اور مسرت میں جو ہے جھوم اٹھا تھا. ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے گھر میں آئیں، ان کے گھر میں تشریف رکھے اور وہاں ان کی جو ہے تو میزبانی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کر سکے. ہر قبیلے کے لوگ یہ چاہتے تھے. باقاعدہ مطلب ہر ایک نے اپنا جو ہے فردن جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی تھی، درخواست کی تھی کہ وہ آپ کے قبیلے کے اندر، آپ کے گھر کے اندر آئیں، آپ لوگوں کے گھر کے اندر آئیں اور جو ہے تو ان کو موقع دے خدمت کا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا شکریہ ادا کیا اور دعا دی سب کو اور
اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مورخین نے لکھا ہے کہ وہی بھی طاری ہو رہی تھی، تو اس حالت میں بھی تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو میری اونٹنی ہے اس کا تم سب لوگ راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے اور یہ جہاں جا کر بیٹھے گی وہاں پر ہمارا قیام ہوگا. تو پھر سب لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا اور وہ اونٹنی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے چلتی رہی اللہ کے حکم سے. اور ایک مطلب یثرب کے ایک ایسے علاقے میں جہاں پر بنو نجار جو ہے جو مقیم تھے، اس علاقے میں جا کر ایک خالی میدان چھوٹا ایک جگہ تھی جہاں پر جا کر وہ اونٹنی بیٹھ گئی. کچھ دیر بیٹھی رہی، پھر اٹھی، پھر ایک بار گھوم کر چکر لگا کر واپس آئی اور اسی جگہ بیٹھ گئی، جسٹ ایک اپنا سمت بدل کر. لیکن وہ جگہ وہی تھی، وہی خالی میدان تھا جہاں پہلے بیٹھی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ جہاں یہ اونٹنی بیٹھی تھی اس کے بہت ہی قریب، مطلب سب سے قریب جو دروازہ تھا وہ حضرت ابو ایوب انصاری کا تھا. اور اس طرح حضرت ابو ایوب انصاری جو ہے ان کے گھر کے دروازے کے سامنے یہ انتظار ہی کر رہے تھے اور ان کو پتہ چل گیا تھا کہ جب یہ اونٹنی یہاں بیٹھ گئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے یہ شرف مجھے ملے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کرنے کا شرف مجھے ملے گا. انہوں نے لپک کر جو ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور ان کے کجاوے کو جو ہے ان کی اجازت سے لے کر اپنے گھر میں چلے گئے. تب بھی وہاں کے بنو نجار کے جتنے لوگ تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصرار کرنے لگے کہ بھائی ہمارے گھر میں آئیے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ بھائی جہاں انسان کا کجاوا ہوتا ہے وہاں انسان مقیم رہتا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ شرف جو ہے ابو ایوب کے حصے میں رکھا تھا. پھر جب گھر میں داخل ہوئے تو حضرت ابو ایوب نے کہا کہ میرے گھر کے اندر مطلب 2 منزلہ گھر ہے میرا، تو آپ جو اس منزل پہ رہنا چاہے رہ سکتے ہیں، لیکن ہماری طرف سے یہ ریکویسٹ، ہماری طرف سے یہ درخواست ہے کہ آپ اوپر والی منزل میں رہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تھا کہ ہو سکتا ہے کافی لوگ ان سے ملاقات کے لیے آئیں گے، تو جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ان کی حضرت ایوب کو اور ان کی فیملی کو جو ہے تکلیف ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں جو ہے میں نیچے ہی رہوں گا اور آپ لوگ جو ہے تو اوپر رہیں. تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار کرنے کے بعد وہ لوگ اوپر چلے گئے. لیکن ان کے دل میں یہ ضرور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے رہ رہے ہیں اور ہم ان کے غلام جو ہے اوپر والی منزل میں رہ رہے ہیں. کبھی یہ سوچتے، کبھی یہ خوف ان کو ہوتا کہ شاید ہم لوگ کسی کمرے کے اندر چل رہے ہوں اور نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹہل رہے ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر ہمارے قدم ہو، ہم غلاموں کے قدم ہو. تو یہ ان کو منظور نہیں تھا اور یہ ان کے دل کے اندر ہمیشہ کچھ نہ کچھ اس چیز کے لیے وہ کہیں نہ کہیں خوف رہتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ بے ادبی والا خوف. یہ عشق رسول تھا ایکچولی، جو وہ یہ چاہتے تھے کہ بھائی بے ادبی نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی طریقے سے. تو وہ کیا کرتے تھے، کبھی کبھی ان کو کہیں سے کہیں جانا ہوتا تو وہ خالی دیوار کا کونا پکڑ کے چلتے تھے. پھر ایک مرتبہ ان کو جو ہے حضرت ابو ایوب نے کہہ ہی دیا کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصرار کر دیا کہ بھائی یہ ایسی وجہ ہے اور یہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے اوپر کی منزل میں رہیں اور ہم نیچے رہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، ہم نیچے رہنا چاہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر چلے گئے اور حضرت ابو ایوب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے کھانا بھیجا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کھانا کھا لیتے تھے اور بچ کر جو آتا تھا اس سے پھر ان کی فیملی جو ہے یہ لوگ کھانا کھاتے تھے. اور حضرت ابو ایوب خاص طور سے وہاں سے کھاتے تھے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا ہوتا تھا. ایک دن کیا ہوا کہ وہ کھانا جو ہے انٹچ آ گیا. ان کو لگا پھر ابو ایوب کو کہ شاید کھانے میں کچھ خرابی ہے، کچھ نہ کچھ ہوا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھانا نہیں کھایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کھانا نہیں کھایا، کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر جو ہے کچی پیاز ہے. تو حضرت ابو ایوب نے کہا کہ کچی پیاز حرام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، حرام نہیں ہے، لیکن آپ میرے پاس میں وہ لوگ آتے ہیں جن سے میری گفتگو ہوتی ہے جو تمہارے پاس نہیں آتے. مطلب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ فرشتوں کی طرف تھا. تو مطلب جن کو اس کی شاید اس پیاز کی بو سے جو ہے مطلب جو اچھی نہیں لگتی فرشتوں کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کریں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور اس کے بعد بھی مطلب حضرت ابو ایوب نے کبھی بھی پیاز والا کھانا، جو کچی پیاز والا کھانا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش نہیں کیا. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں حضرت ابو ایوب انصاری کی جو زندگی ہے وہ اسلام کے لیے اور تمام مطلب جو جتنی بھی فتوحات، جتنی بھی جنگیں ہوئی اس کے اندر انہوں نے بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اپنے جان و مال قربان کیا. ہجرت کے بعد کتنی جنگیں ہوئی، اگر ہم دیکھیں جنگ بدر سے لے کر جنگ حنین تک انہوں نے مطلب ہر غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے اور جب ضرورت پڑی جتنی جان کی، مال کی، ہر طریقے سے انہوں نے اسلام کی حفاظت کی، اسلام کے لیے لڑتے رہے. ایک چیز میں یہاں پہ بتانا اور چاہتا ہوں جو مجھے یاد آئی ہے کہ وہ جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی ہے جہاں آج مدینہ میں جو ہے حرم ہے اور جو مسجد نبوی ہے، تو وہ جگہ جو تھی ان سے پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہاں مسجد قائم کرنی ہے، جگہ کس کی ہے؟ تو حضرت ابو ایوب نے کہا کہ یہ میرے رشتہ دار ہے، 2 لوگ ان کی ہے، 2 یتیم لوگ ہیں.
ان کو بلایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ زمین کے اوپر ہم مسجد بنانا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے خوشی سے کہا کہ بھائی آپ لوگ بنا سکتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ہم اسے خریدیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قیمت اس کی طے کی، اور وہ قیمت جو ہے حضرت ابو ایوب انصاری نے غالباً دی ہے، یہ مورخین لکھتے ہیں۔ تو آج یہ صدقہ جاریہ ان کے لیے ہے، جتنی بھی مطلب وہ جو لوگ بھی جب تک بھی نماز پڑھیں گے، یہ سارا صدقہ جاریہ ان کے حصے میں جا رہا ہے حضرت ابو ایوب کے۔ تو الحمدللہ انہوں نے بہت اپنا جان مال سب کچھ لگایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ہر جنگ میں رہے اور ہر موڑ پر رہے، ان کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دور خلافت میں بھی اگر ہم دیکھیں تو حضرت ابوبکر کے دور میں بھی جتنی بھی اسلام کے لیے جو بھی جنگیں ہوئی یا جو بھی لڑائیاں ہوئی اس میں شامل رہے۔ مطلب حضرت ابو ایوب جو تھے وہ اسلام کے غازیان میں شمار ہوتے ہیں۔ اور حضرت عمر کے دور میں بھی مطلب بیسان کی لڑائی ہو یا اس طریقے سے اور دوسری لڑائیاں تھیں جن کے اندر حضرت ابو ایوب نے جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ اور حضرت عثمان کے دور میں بھی آپ موجود تھے، لیکن انہوں نے مدینہ میں رہنا پریفر کیا تھا، اور زیادہ اس وقت میں وہ پھر عمر بھی ہو چلی تھی اس وقت میں، تو انہوں نے زیادہ لڑائیوں میں اپنا اس وقت میں حصہ نہیں لیا، لیکن پھر بھی وہ مدینہ کے اندر موجود رہے اور اپنا خاموشی سے اسلام کی اشاعت کے کام، اسلام کے دین کے کام جو ہے وہ کرتے رہے۔ اور اس کے بعد دور خلافت جو حضرت علی کا آیا، حضرت علی نے بھی بہت ان کی عزت کی، اور ان کو جو بھی مطلب حکومت سے جو معاوضہ دیا جاتا تھا حضرت ابو ایوب کو، اس کے اندر جو ہے ان کی تنخواہ کے اندر اضافہ کیا، ان کے غلاموں کی تعداد میں اضافہ کیا حضرت علی نے۔ جی، اس طرح مطلب حضرت علی کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو جنگ جمل میں بھی جو ہے حضرت ابو ایوب نے جو ہے تو بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس کے بعد میں جنگ نہروان میں جو ہے بہت مطلب ہمت کے ساتھ جو ہے لڑائیاں کی اسلام کے لیے انہوں نے، اور اسلام کی فتوحات میں ان کا بھی نام ہے۔ اور اس کے بعد حضرت علی کے دور کے بعد جب حضرت معاویہ کا دور آیا تو وہ مطلب اس وقت میں بھی جو ہے موجود تھے حضرت ابو ایوب، اور جتنی بھی مہم چلا کرتی تھی اور اسلام کے لیے جتنی بھی چیزیں مطلب حضرت معاویہ کے دور میں بھی جو چیزیں جس طریقے سے اسلام پھیلا، تو اس میں بھی جتنے بھی جنگیں ہوئی یا جتنی بھی لڑائیاں ہوئی اس میں یہ شریک رہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر یہ جذبہ تھا کہ جہاد فی سبیل اللہ کا یہ بہت بڑا جذبہ ان کے دل کے اندر موجود تھا، اور جب بھی یہ ضرورت پڑتی وہ بالکل جہاد کے لیے ریڈی رہتے، ہر چیز کے ہر اپنی جان اور مال کے ذریعے سے وہ جہاد کرنے کے لیے تیار رہتے۔ حالانکہ اس دور میں اگر دیکھا جائے تو ان کی عمر تقریباً 80 کے برس کی ہو چکی تھی، 80 سال کی، لیکن اس کے بعد بھی جو ہے تو انہوں نے جو یہ سرگرمیاں ہوئی، جیسے ہم دیکھیں رومیوں کے خلاف لڑنا ہے، یا اس کے بعد میں قسطنطنیہ والی جو قسطنطنیہ کے اوپر جو یہاں پر اسلامی لشکر گیا تھا، اس کے اندر بھی جو ہے یہ اسلامی لشکر کے اندر ایک فوجی کی حیثیت سے گئے تھے، اور وہاں پر جا کر قسطنطنیہ کے اندر جو محاصرہ قلعے کا محاصرہ کیا گیا تھا، وہاں پر بھی یہ آپ جو ہے موجود تھے حضرت ابو ایوب انصاری۔ اور اب یہ جو دور تھا عمر کا مطلب 80 کے پڑاؤ میں، اس کے بعد یہاں پر اسی لشکر جب جا رہا تھا لشکر، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ مطلب ایسا ہوا کہ وہاں پر کچھ وبا چلی، جس کی وجہ سے کافی لوگ بیمار ہونا شروع ہو گئے۔ اس میں سے حضرت ابو ایوب بھی جو ہے تو اس وبا کا شکار ہوئے اور اس میں بیمار پڑ گئے، اور مطلب ان کا بالکل آخری وقت قریب تھا، مطلب اس بیماری کی اتنی بڑھ چکی تھی کہ وہ آخری وقت قریب تھا۔ تو اس جنگ کے اس اسلامی لشکر کے جو سپہ سالار تھے، انہوں نے جا کر جو ہے ان کی خدمت میں پوچھا، ان کی عیادت کی اور پوچھا کہ بھئی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم سے کچھ وصیت کرنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت ابو ایوب نے ان سے کہا تھا کہ میرا سلام کہہ دینا، جتنے بھی اسلامی لشکر کے جتنے بھی مسلمان لوگ ہیں سب کو میرا سلام کہنا، اور مجھے جہاں تک یہ لشکر ابھی جہاں تک جا سکے، قسطنطنیہ کا جو مطلب قلعہ تھا خاص طور سے، وہاں کے قلعے تک کے وہاں کی دیوار تک کے میری نعش کو لے جایا جائے اور پھر مجھے دفن کیا جائے۔ اور اس طریقے سے ان کی اس وصیت پر جو ہے تو عمل کیا گیا، اور ان کو جو ہے وہاں سے تھوڑا آگے جا کر جو قسطنطنیہ کے جو قلعہ ہے جس کا محاصرہ کیا گیا تھا، اس کے اندر اس کی دیوار کے پاس جو ہے تو ان کو دفن کیا گیا۔ بہرحال یہ بات الگ ہے کہ وہ مطلب اس کے بعد قسطنطنیہ اس وقت فتح نہیں ہوا، اس کے کئی سالوں کے بعد فتح ہوا، لیکن ایک آپ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ کچھ لوگ جو مطلب اس وقت قسطنطنیہ پر جو مطلب حملہ کریں گے، اسلام کے پہلا لشکر جو ہوگا وہ مطلب وہ ایسے لوگ ہوں گے جن کی مغفرت ہو چکی ہوں گی۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو پہلا لشکر قسطنطنیہ کے خلاف گیا، جس نے اسلامی لشکر میں جو لوگ شامل تھے ان کے لیے یہ دعا تھی، اور اس میں حضرت ابو ایوب انصاری شامل ہیں۔ اس طریقے سے حضرت ابو ایوب کا جو ہے پوری زندگی اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر لگتی رہی۔ اللہ تعالیٰ کی ہزارہا نعمتیں ان پر ہو،
اور ان کے اس زندگی کے جو آج ہم نے جو چیزیں سیکھی ہیں خاص طور سے، تو کچھ اسباق ہے جو ہم کو آج یہاں سے لے کر اٹھنا چاہیے. اسپیشلی اگر ہم دیکھیں پہلے سے ہی، تو مطلب جب ان کو حق ظاہر ہو گیا، مطلب جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو بالکل ان کے دل میں یہ خیال تھا کہ مجھے جو ہے دین کی خاطر محنت کرنی ہے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جا کر کہا کہ بھئی آپ بھی جو ہے یہاں سے ضرور تشریف لے آئیں ہمارے یہاں مدینہ میں، اور ان کا استقبال کیا. اس کے بعد میں آپ دیکھیں کہ بھئی انہوں نے بہت خوش دلی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تو میزبانی کی، مطلب مہمان نوازی کی. تو ہم کو جو ہے مہمان نوازی بہت خوش دلی سے کرنی چاہیے، یہ بھی ایک سبق ہم کو ملتا ہے. اس کے بعد انہوں نے جہاد فی سبیل اللہ، مطلب جبھی بھی اسلام کو ضرورت پڑی ہر طریقے سے اپنی جان اور مال کو لٹایا. یہ ایک خاص چیز ہے جو ہم کو یہاں سے لے کر اٹھنی چاہیے کہ ہم کو بھی جب بھی ضرورت ہو دین کی خاطر، چاہے مال دینے کی، چاہے اپنا وقت دینے کی، چاہے اپنی جان دینے کی، تو ہم ضرور تیار رہیں. اور اس کے آگے اور کچھ چیزیں ہم دیکھیں کہ وہ مطلب بہت بہادر تھے. تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ ہم کو ہمارے اندر اس کو لے کر آنا چاہیے. اور ایک چیز یہاں سے جو ہمیں ملتی ہے کہ حضرت ابو ایوب نے جو مسجد کے لیے، مورخین نے لکھا ہے کہ مسجد کے لیے جو انہوں نے جگہ خرید کر دی تھی، وقف کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو جو ہے ہدیہ دے دیا تھا مسلمانوں کے لیے. تو آج جتنے بھی لوگ جو ہے وہاں پر نمازیں پڑھ رہے ہیں، مطلب جتنی بھی عبادتیں وہاں ہو رہی ہے، جس طریقے سے بھی دین کے کام ہو رہے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں مطلب ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. تو اس طریقے کے کام بھی ہم کو جو ہے یہ ضرور کرنے چاہیے جو ہمارے لیے، ہماری زندگی میں بھی اور ہماری آخرت کے لیے بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.